اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ یقین رکھو، تمہاری پکار آئے گا نہیں جائے گی۔ اللہ تمہیں سنتا ہے، تمہارے آنسو گرتے ہی تمہارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، تمہاری خاموش چیخوں کے ساتھ وہ تمہارے حال سے واقف ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی ہیں تو یہ تمہاری کم سمجھی ہے۔ اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ یا تو فوراً دے دیتا ہے یا بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ تمہارے الفاظ پہنچتے ہیں اس تک، تمہاری خاموشیاں سنی جاتی ہیں، تمہارے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی اس کے علم میں ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں صبر کے امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ تمہارے یقین مزید پختہ ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو برسوں تک یوسف علیہ السلام سے جدا رکھا گیا، لیکن ان کا یقین نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے کہا تھا، میں اپنا دکھ اور غم صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور یہی رویہ مومن کا ہوتا ہے۔ وہ رب سے شکایت نہیں کرتا، بس اسے سناتا ہے اور اسی سے امید رکھتا ہے۔ تم بھی اگر اللہ سے مانگتے ہو تو گمان اچھا رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے مانگنے میں کیا کمی رہ گئی ہو۔ کیا پتہ تم نے جلدی ہار مان لی ہو اور تمہاری دعا دروازے پر کھڑی ہو، بس تمہارے تھوڑے سے یقین کی منتظر ہو، اور کیا پتہ تم نے جو مانگا وہ اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اس لیے وہ تمہیں کچھ اور دے رہا ہو جو تمہارے حق میں زیادہ فائدہ مند ہو۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، وہ یا تو فوراً قبول کرتا ہے یا کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے یا آخرت میں اس کا بہتر اجر عطا کرتا ہے۔ تمہارے دل سے نکلنے والی ہر پکار سننے والا رب تمہیں کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ تو تمہاری خاموشیوں کا ترجمہ بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ تمہاری راتوں کے آنسو دیکھتا ہے، وہ تمہاری فجر کی سسکیاں سنتا ہے، وہ تمہارے تھکے ہوئے دل کو تھام لیتا ہے جب تمہارے اپنے بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے بارے میں فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دعا سنی جا رہی ہے تو وہ سنی جا رہی ہے۔ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا تو واقعی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو بس مانگتے رہو یقین کے ساتھ۔ رب کی بارگاہ میں جھکنے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ کچھ بھی کہو، سن لینے والا موجود ہے۔ تمہیں آواز دینے کے لیے بڑی زبان یا خاص الفاظ کی ضرورت نہیں، بس ایک دل چاہیے جو ٹوٹا ہوا، اور ایک یقین چاہیے جو تھمے نہ ہو۔ جب تمہیں لگے کہ کوئی نہیں سن رہا، تب بھی وہ رب تمہیں سن رہا ہوتا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ رب جو تمہاری انکہی باتوں کو بھی سن لیتا ہے، وہ کیسے تمہاری کہی ہوئی باتوں کو رد کر سکتا ہے؟ بس مانگتے رہو اور یقین رکھو، تمہاری پکار سنی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنی ساری کوششوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہو، دعائیں کرتے ہو، رو رو کر مانگتے ہو، لیکن دنیا ویسی ہی رہتی ہے۔ دل کہتا ہے شاید رب نے سنا ہی نہیں، مگر سنو، سننے والا کبھی سنتا ہی نہیں۔ وہ تو تمہارے دل کی کیفیت سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کس لمحے، کس درد کے ساتھ، کس امید میں مانگو گے۔ وہ تمہارے لفظوں سے پہلے تمہاری نیتوں کو پہچانتا ہے۔ ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم بیماری سے بھرا ہوا تھا۔ سالوں گزر گئے، لوگ چھوڑ گئے، حتیٰ کہ بیوی بھی بے بس ہو گئی، مگر وہ شکوہ نہ کرتے۔ آخر کار جب انہوں نے دعا کی تو صرف اتنا کہا، اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو کیسی پیاری دعا تھی، شکایت نہیں تھی، امید تھی اور محبت تھی، اور رب نے کیسے جواب دیا۔ بیماری بھی گئی، عزت بھی لوٹی، اور صبر کا انعام بھی عطا ہوا۔ کیا تمہاری تکلیف ایوب علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ کیا تمہارا صبر ان سے بڑھ کر ہے؟ نہیں، مگر رب وہی ہے، سنتا ویسا ہی ہے، دیتا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تم صرف یقین کے ساتھ مانگتے رہو۔ بعض اوقات ہم جلدی تھک جاتے ہیں، دل کہتا ہے کیا فائدہ، کچھ بھی تو نہیں بدلا، لیکن دل کو کون سمجھائے کہ دعا سے پہلے ہمارا حال نہیں بدلتا، دعا پہلے ہمیں بدلتی ہے۔ تمہارا دل نرم ہوتا ہے، تم اللہ سے قریب ہوتے ہو،
تمہارے اندر سکون اترنے لگتا ہے۔ یہی دعا کا پہلا انعام ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب تمہارے اندر کی آواز کہتی ہے اب بس مزید برداشت نہیں ہوتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ سوچو کتنا مہربان ہے وہ رب، ہر رات تمہیں بلاتا ہے، بس تم جاگ جاؤ، بس تم دل سے پکارو۔ یاد رکھو جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، کوئی انصار نہ تھا، کوئی دروازہ نہ تھا، صرف ایک آسمان تھا اور وہی کافی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، کوئی راستہ نہ تھا مگر ایک دعا تھی اور وہی راستہ بن گئی۔ تو تمہارے لیے راستہ کیوں نہیں بن سکتا؟ تمہارے کنویں سے روشنی کیوں نہیں نکل سکتی؟ تمہارے آنسوؤں سے سکون کیوں نہیں برس سکتا؟ رب تو وہی ہے، بس پکار سچی ہو، دل جھکا ہوا ہو اور یقین زندہ ہو۔ اللہ تمہاری کہیں بھی سنتا ہے اور ان کہیں بھی۔ تم دعا مانگتے ہو تو وہ تمہاری خاموشیوں کو الفاظ بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرے ہوئے اشک اس کی بارگاہ میں دلیل بن جاتے ہیں۔ تم تھک کر گر بھی جاؤ تو وہ تمہیں اٹھا لیتا ہے۔ تم اس کے در پر آؤ تو وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو مانگتے رہو، کبھی اپنے لیے، کبھی اپنے پیاروں کے لیے، کبھی دنیا کے سکون کے لیے، اور کبھی صرف اسی لیے کہ تمہیں اس رب سے محبت ہے اور وہ محبت سننے والا ہے۔ کیونکہ آخر کار اگر اللہ تمہاری ان کہی باتیں بھی سن لیتا ہے تو وہ تمہاری کہی ہوئی باتیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ اور اگر پھر بھی تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگے کہ دعائیں کرتے کرتے لب خشک ہو گئے، آنکھیں رو رو کر سوج گئیں اور دل کے اندر بھی ویرانی سی چھا گئی ہے، تو بس ایک لمحہ رک جانا اور دل میں ایک سوال کرنا، کیا میرا رب زندہ ہے؟ اور جواب آئے گا ہاں، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سننے والا ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ زندگی آزمائش ہے اور اب کی آزمائش میں کبھی مایوس ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کبھی تمہیں گرا کر آزمایا جاتا ہے، کبھی انتظار میں ڈال کر، کبھی صبر کے میدان میں تو کبھی خاموشی سے، لیکن ہر حالت میں وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ تمہاری دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ تم اس وقت تک اس کے قریب رہو جب تک تمہیں اس کی حقیقی پہچان نہ ہو جائے۔ کبھی وہ تمہیں دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کسی بڑی نعمت کے لیے چن لیتا ہے، اور کبھی تمہاری ایک آہ تمہاری تقدیر بدل دیتی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہیں کچھ نہیں ملا تو ایک نظر اپنی روح پر ڈالنا، تم شاید پہلے سے زیادہ مطمئن ہو، پرسکون ہو، گہرائی میں جیتے ہو، تمہارے تعلق رب سے مضبوط ہو چکا ہو، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ یاد رکھو سب چھوڑ سکتے ہیں، دنیا بھول سکتی ہے، لوگ تھک سکتے ہیں، مگر تمہارا رب تمہیں نہیں بھولتا، نہ تھکتا ہے اور نہ ہی تھوکتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعا کا جواب اس وقت دیتا ہے جب تم تیار ہوتے ہو، جب تمہارا دل واقعی قبول کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ تم بس صبر کرتے رہو، مانگتے رہو اور جھکتے رہو۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں خوش کر دے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔